فيك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مدد يا سيدي يا شيخ مدد يا شيخ توبہ يا رب استغفر حضرات محترم، آج کی اس مقدس مجلس تراویح ہے جو حلقہ حقانی ہمارے مرشد کریم کی مریدین کی اور خاص طور پہ شاعر خانہ کی خصوصی کاوش اور محبت سے اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے آخری جو سورہ یہاں تلاوت کی ہے اور جو سماعت کی ہے وہ سورہ مومنون جو مکمل نہیں ہوئی ہے، واقعی اس کا حصہ کل مکمل ہو گئی، تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر مزید جو اس سے آگے اللہ کے حکم سے تلاوت ہوں گی۔ آج سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی وہ سورہ مریم ہے۔ قرآن کریم کی یہ انتہائی اہم سورہ ہے، اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم اللہ کی مقرب، اللہ کی مقدس نبی کی ماں کا نام ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن کریم کو اگر ابتدا سے انتہا تک پڑھیں تو اس میں جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ مختلف ناموں سے ان کے عنوان دیے گئے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تذکرے بھی ہیں اور بنی اسرائیل کے نیک صالح لوگوں کے تذکرے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی سورت قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لیکن خاص طور پر آج سورہ مریم میں جو تلاوت کی ہے اس میں جو خاص پیغام ہے، عنوان ہے سورۃ مریم میں، وہ آپ اب تک جتنے سپارے سنتے آئے ہیں اس میں ایک خاص ربط ہے اور ایک قدر مشترک ایک پیغام ہے۔ وہ جو قدر مشترک پیغام ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں اللہ کے حکم سے مبعوث ہونا اور قوموں کو اللہ کی طرف راغب کرنا، یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا پرچار کرنا۔ تو اس میں خاص طور پہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کے حالات تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے سخت ترین حالات گزر رہے تھے، جبکہ مسلمان بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، اور یہ بات اصولی طور پر قرآن نے ہمیں سمجھائی کہ جو بھی کام نیکی کا ہو، جو بھی کام نیک نیتی پر مبنی ہو، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کام میں خیر ہو، اس کام کو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ مثلا اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑی پریشانی جس قوم سے یا قوم کے سردار سے ہوئی، اس میں اس کا نام فرعون آتا ہے۔ ایک گروپ آف کنگز ہیں، لیکن وہ فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے ایک بادشاہی کا طبقہ تھا جس کے سابقہ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ پڑا نمرود سے۔ ہر دور کے نبی کو ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی طاقت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جو کام بڑا مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی ہمت اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ اصول طے پا گیا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو وہ یہ سوچ لے یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا بہت آسان سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھا دیا مسلمان ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تشبیہات دی ہیں کہ اگر پھولوں کی خوشبو کو پانا ہے تو پھر کانٹوں کے زخم اٹھانا پڑیں گے۔ اگر ہاں جی رات کی لذت لینی ہے تو پھر دن کو گزارنا ضروری ہے، اور اگر دن کی لینی ہے تو رات گزارنا ضروری ہے۔ گویا ہر چیز کے ساتھ ایک چیز اس کی مخالفت میں مشروط ہے، یہ فطرت کا، یہ نظام فطرت ہے، یہ بالکل اصول طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہی بنایا۔ یہاں پر بھی بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیفیت تھی۔ جب انتہا ہو گئی ظلم و ستم کی، مکہ کے کفار نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تدبیر و حکمت سے صحابہ کرام کا ایک گروپ وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس کا ذکر خاص طور پہ سورہ مریم میں فرمایا ہے۔ حبشہ جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ 11 افراد پر مشتمل گروپ تھا۔ جب وہ پہنچا وہاں پر تو اس میں سے 4 خواتین اور 7 مرد تھے جو مائگریٹ کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب کفار کو یہ پتا چلا کہ جناب یہاں سے گروپ یہاں سے ہجرت کر کے خاموشی سے چلا گیا ہے اور کامیاب ہو گیا ہے یہاں سے نکلنے میں، تو انہوں نے اپنے خصوصی ایلچی وہاں پر بھیجے حبشہ میں، بادشاہ حبشہ کے پاس، اور کہا کہ جی آپ کے ملک میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں انتشار و افتراق پیدا کر دیں گے، اور آپ کی جو سکون سے چلنے والی حکومت ہے اس میں رخنہ اندازی کر دیں گے، لہذا آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ یہ لوگ اصل دین سے باغی ہو کر وہاں سے آپ کے ملک میں داخل ہو گئے۔ تو جب یہ حبشہ کے بادشاہ نے سنا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو پھر پیش کیا جائے۔ ان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ جب ان کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس میں جلیل القدر صحابی کا نام آتا ہے، حضرت جعفر بن طیار، یہ اس وفد میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، آپ جن کو اپنا رسول اور پھر رسول کی ماں، جن کو بہت زیادہ معتبر جانتے ہیں، ان کے متعلق ان کی رائے درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو دربار میں بلایا گیا۔ جب وہ دربار میں پیش ہوئے تو ان سے پوچھا تو آپ بتائیے۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، یہی سورہ مریم، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اور محبت کرنے والوں نے کہا کہ کہے الفت میں ہم نے سوچا، تلاوت کریں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ یہ وہ شخصیت تلاوت کر رہی تھی جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی اس زبان سے وہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ جب اپنے رعب اور دبدبے اور اللہ کی عظمت اور رفعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تو تاریخ نے لکھا کہ حبشہ کے بادشاہ کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ اس کی داڑھی تربتر ہو گئی، اور وہ اسی وقت اس پر جو کیفیت طاری ہوئی تو اس نے کہا کہ اب زمین سے ایک تن کا اٹھایا، اور تن کا اٹھا کر کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے سنا، اس تنکے کو جس طرح زمین سے ہم نے اٹھایا ہے، جس طرح تھا یہ ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ اسی طرح ان آیات کی روشنی میں نہ عیسیٰ کی ذات پر کوئی فرق آیا ہے، نہ مریم کی ذات پر کوئی فرق آیا ہے، بلکہ ہمارے دل کو جیت لیا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ان آیات میں آگے ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اب یہاں اسلام کے عقائد پیش کی جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے انبیاء کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپا طاری ہے، ضعف آ گیا ہے، لیکن آپ بے اولاد تھے، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو دل میں خیال گزرا، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریا کی خالہ ہیں،
تو کہا وہ اللہ کی بڑی برگزیدہ نیک بندی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، اس کا ایک حجرہ ہے جہاں خاص اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو وہ وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا مائی مریم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب نبی ہے اور جا رہا ولیہ کے دربار میں، یعنی نبی ولی کے دربار میں جا رہا ہے۔ مقام دیکھیے، اللہ کے ولی کا مقام دیکھیں کہ بات یہ مقام تو نبوت ہی کا بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اور اسباب یہ کہ نبی تو نبی ہے لیکن جو نبی کی ماں ہے وہ ولیہ ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ تو جب اندازہ یہ کریں کہ جب ان کی کوکھ سے نبی پیدا کرتا ہے تو پھر ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہاں پر حضرت مریم کے حجرے کے پاس جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے، آپ کی طبیعت میں ایک خوشی لہر آئی، یا اللہ بڑی عجیب بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مائی مریم کے حجرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہیں۔ دل میں گمان کیا کہ یا اللہ جب بے موسم کے پھل تو اس نیک بندی کے پاس ظاہر کر سکتا ہے تو کیا میں بڑھاپے میں پہنچ کے اولاد سے محروم رہ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میں اس آیا انہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ ان میں دو باتیں رہ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن میں عقیدہ بیان کرتا ہے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن پر سلام، عیسیٰ جس روز پیدا ہوئے اس دن کو سلام ہے، اور جس دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جائیں گے اس دن پر سلام ہے، اور جس دن عیسیٰ اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش پہ سلام بھیجتا ہے، اس کی موت پر سلام بھیجتا ہے، اور جب اس کو دوبارہ اٹھائے گا پھر سلام کہے گا۔ تو گویا اللہ کے مقربین کا یہ مقام ہے اللہ۔ اور پھر دیکھیں کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کی سورہ احزاب میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، کہ سلام ہو اس دن پر کہ جس دن مومن دنیا سے پردہ کرتا ہے۔ یہ برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صالح بندہ ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی ان نبیوں کی برکت سے سلام پڑھتا ہے۔ یہ برکات ہیں نبیوں کی۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ہم اس لیے آپ کو باتیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انبیاء کی جماعت پر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات یہی ایک تعلیم دیتی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور کامیابی تمہارے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کا جو سورہ ہے ان کی مختصر سی آپ کے سامنے یہ تشریح ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پڑھی گئی سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ یہ بھی مدنی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہوگی طٰہٰ۔ یہ طٰہٰ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے ہمیں چمکتے ہوئے سورج کی، والنجم، یہ قسم ہے اس روشن ستارے کی۔ یہ دو لفظ ہیں، یعنی ضحیٰ سورج، نجم ستارہ، یہ منسوب کیا علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ سورج بھی وہی ہے، ستارہ بھی وہی ہے۔ تو کچھ لوگ تجسس میں آئے کہ بھئی نبی پاک کو یہ تو شک